نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ویسٹرن کنٹریز میں جس طرح بیچ سائڈ پہ اکثر لوگ سن بات لے رہے ہوتے ہیں ایزی چیئر میں لیٹے ہوئے، ایسے ایک نوجوان تھا جو سن بات لے رہا تھا ایزی چیئر میں، نیم دراز، سافٹ ڈرنک اس کے ہاتھ میں اور موبائل ہاتھ میں، کان میں ایئر پوڈس لگائے ہوئے ہیں، اس نے کچھ دیکھ بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ سافٹ ڈرنک کی سپ بھی لے رہا ہے، چپس کا پیکٹ ہاتھ میں، تو مزے سے چل کر رہا ہے وہ اپنا. اتنے وہاں سے ایک انکل گزرتے ہیں، ان کو جب وہ اس طرح سے بالکل مطمئن مزے کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کا دل چاہتا ہے اس سے کچھ باتیں کریں. وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس. اب وہ پوچھنے لگتے ہیں. ان کو کچھ بعض جیسے بڑے عمر کے حضرات ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ نصیحت وصیت کرنے کی عادت ہوتی ہے. اب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے آپ دیکھ نہیں رہے، چل کر رہا ہوں میں. پھر وہ پوچھتے ہیں اس سے کہ بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا ہے، تمہارا اکیڈمک کیریئر کیا ہے. وہ بتاتا ہے اپنے بارے میں، تو زیادہ امپریس نہیں ہوتے اس سے. کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا سوچ سکتا کہ تم اپنے اکیڈمک کیریئر کو اور امپروو کرو. اب اس کو دلچسپی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اچھا ٹائم پاس کر لوں، انکل سے تھوڑی سی تفریح کر لوں. کہتا ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو انکل کہتے ہیں اگر تم نے اپنا اچھا اکیڈمک کیریئر بنا لیا تو تمہارا آگے فیوچر اچھا ہو جائے گا، برائٹ فیوچر ہو جائے گا. کہتا ہے اس سے ہوگا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اچھی جاب مل جائے گی، تمہارا کیریئر بن جائے گا، تمہاری اچھی جگہ شادی ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے کہ پھر اچھی جگہ شادی ہو گئی، پھر تمہارے بچے ہوں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد تم اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دلانا، انہیں بھی اچھی ایجوکیشن دلانا، وہ بھی ایک سکسیزفل انسان بن جائیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے، بچے بھی میرے سکسیزفل بن گئے، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب بچے سکسیزفل ہو جائیں گے، وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اپنے اکیڈمک کیریئر میں، پھر ان کو بھی اچھی جابس مل جائیں گی، ویل سیٹلڈ ہو جائیں گے، تو تم ان کی بھی اچھی جگہ شادی کر دینا. کہا ٹھیک ہے، میں نے پھر اپنے بچوں کی بھی مستقل اچھی جگہ شادی کر دی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہنے جب بچوں کی بھی اچھی جگہ تم شادی کر دو گے تو پھر ان کے بھی پھر بچے ہوں گے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے اور وہ بھی بڑے سیٹل ہیں میرے بچے، اور میرے بچوں کے بچے بھی بہت خوشحال ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تم ان کے ساتھ کھیلنا کودنا چل کرنا. تو جب یہ کہتے ہیں کہ چل کرنا، تو کہتا ہے جب آپ نے پہلا سوال مجھ سے کیا تھا کیا کر رہے ہو، تو میں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ میں چل کر رہا ہوں. اور آپ جو اتنا لمبا مجھے پروسیس بتا رہے ہیں، جس پروسیجر میں مجھے ڈال رہے ہیں، تو یہ میرے سارے کے سارے چل کو ایکسپلائٹ کرنے والی چیزیں ہیں جو آپ مجھے بتائے جا رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے پروسیس جس سے میں گزروں گا، اس کے بعد یہ سب کچھ ملے گا، اس کی کون سی شیورٹی ہے، کیا گارنٹی ہے؟ تو اب انکل کے پاس تو خیر کوئی جواب نہیں ہوتا. یہاں اس پورے منظرنامے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے ہر لڑکے کو لڑکی کو جو اپنا کیریئر فوکس ہے، کیریئر بنا رہا ہے، اس کے اپنے پیرنٹس اس کو اس بارے میں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایسے کر لو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی پوچھنا ضروری ہے. اب جو ہے نا بہت ساری باتیں، ہماری بہت ساری ایسی انٹریکشن ہو چکی 30-35 ویڈیوز میں، تو میں تھوڑا سا انفارمل یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے تاکہ دل کی بات سمجھ سکیں کہ ہم جو ہے آپس میں یہ جو پیرنٹس اور اولاد کا بھی جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہمیں پورا کا پورا سچ بتانا چاہیے. یا یہ کہہ لیں کہ وہ لائف جو بچہ گزار رہا ہے اس کی ایک انتہا ہے اس دنیا میں، یعنی موت. اس کے بعد بھی تو زندگی ہے نا. اب بچہ یہاں تک تو پوچھ لیتا ہے کہ پھر کیا ہوگا، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بچوں کو بھی تم سکسیزفل بن لینا. مگر یہ جو اینڈ بتا رہے ہیں نا کہ یہیں تک آ کے اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پھر موت ہے. یا تو پھر یہ سوال کرے کہ بھائی آپ مجھے یہ بھی تو بتائیں نا کہ میں بوڑھا نہ ہوں، میں یہ جو سکسیس حاصل کروں اس کو ساری زندگی انجوائے کرتا رہوں، میرے پر اس کے بعد کا کوئی حال ہی نہ آئے. یا اس کے بعد جو ڈیتھ نے آ کے میرے ساری کی ساری سکسیس جو میں نے حاصل کی اس کو زیرو کر دیتی ہے، تو اس کو روکنے کا بھی تو کوئی بتائے نا مجھے فارمولا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اگر میں نے یہ ساری سکسیس حاصل کر کے بچوں کے ساتھ، پھر ان کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر مزے کر کے چل کر کے مر جانا ہے، تو مرنے کے بعد پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو وہاں پہ میں کیا کروں گا؟ یہ بھی تو پوچھے نا. اور اس کا اگر جواب نہیں ہے تو پھر خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا پھر کیا جواب ہے. تو حاصل یہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ایک ڈیوائن گائیڈنس موجود ہے، تو وہ ڈیوائن گائیڈنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہونا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ بھی کچھ ہے، اور اس میں چل کرنا اصل چل کرنا ہے. تو یہ جو میں نے یہ جو ایک چھوٹا سا ایک حکایت بتائی تھی کہ ایک نوجوان نے اس طرح سے جواب دیا، تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ نوجوان یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تو اس وقت بھی چل کر رہا ہوں. یہ
ایکچولی میں یہ چیز جو ہے یہ ایمان والی جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کے اوپر صادق آتی ہے. وہ اس دنیا میں بھی چل کر رہا ہے اور ہر لمحہ اس کا جو ہے نا آخرت کے اعتبار سے بھی مزے میں ہے. اگر ایسا نہ ہو تو مسلمان کی زندگی ہی ایک بہت بڑے خطرے میں. کیونکہ شریعت نے جو آپ کو یہ بتایا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ملی ہے اس میں جس زندگی کا سبق دیا گیا ہے، اس میں جس زندگی کو سمجھایا گیا ہے، وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس میں پورا پروسیجر فالو کیا جائے اور اس پروسیجر کو کمپلیٹ سکسیسفلی جب اس کی کمپلیشن ہو جائے تبھی آپ چل کر سکتے ہیں. بلکہ ایمان والے کی جو زندگی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے ہمیں بتائی ہے، اس میں تو ہم ہر لمحے یقینی طور پہ جنت کے حقدار بن کر جی رہے ہوتے ہیں. ایک بادشاہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. بادشاہوں کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں وہ بلا وجہ شرطیں لگاتے تھے اور طلاقیں دے دیا کرتے تھے. پتہ نہیں ان کے یہ کیوں شوق تھے. تو ایک بادشاہ نے اسی طرح اپنے ملکہ کے ساتھ خوش گپیاں کر رہا تھا. خوش گپیوں میں کوئی ایسی بات ہو گئی، ملکہ نے اس کو کہا کہ تو کون سا جنتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب فوراً ہی اس کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، جنتی میں ہوں نہیں ہوں یہ تو مجھے نہیں معلوم. اب اس نے جو ہے نا جتنے بھی مفتیان دین مجتہدین تھے وہاں تک جو ہے نا اپنے ہرکاروں کو دہرایا. اب ہرکاروں نے جب معلوم کیا، سارے مفتیان دین اور مجتہدین یہ کہنے لگے بھائی کوئی بھی دنیا میں کنفرمیشن تھوڑی ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا جنتی ہے یہ جو دوزخی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ طلاق واقع نہ ہو؟ تو ایک بہت بڑے مجتہد تھے اس دور کے، دین پہ فقہ پہ بڑی دقیق نظر رکھنے والے مجتہد تھے. تو ان سے اس کو اللہ نے ملوا دیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک اگر تم نے اسی طرح دیا ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کو تھوڑی امید بن جاتی ہے. یہ پوچھتا اچھا ٹھیک ہے بتائیں آپ مجھے. تو یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی پوری زندگی کا فلیش بیک چلاؤ اور کوئی ایک واقعہ مجھے ایسا بتاؤ جس میں تم نے اللہ کے ڈر یا اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اللہ کی نافرمانی سے تم بچ گئے ہو، رک گئے ہو اس وجہ سے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. ابھی جو یہ میں نے نوجوان کا جو پورا واقعہ سنایا نا اسی کو ریلیٹ کر کے یہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ میں آ جائے گا یہ جو آپس میں ملے گا. تو اب انہوں نے کہا کہ تم یہ مجھے ایسا واقعہ بتاؤ جس میں تم نے اللہ کے خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس ڈر سے، اس خوف سے کوئی گناہ سے رک گئے ہو، اللہ کی کسی نافرمانی سے رک گئے ہو. تو وہ فلیش بیک چلاتا ہے تو اس کو ایک واقعہ یاد آتا ہے. جب وہ شہزادہ تھا، اس کا باپ بادشاہ تھا، تو محل میں آتا ہے ایک کنیز اس کو بہت اچھی لگتی تھی مگر اس کنیز کی کہیں نسبت طے تھی. تو ایک موقع ایسا مل جاتا ہے اس کو کہ وہ اس کے اپنے کمرے میں آتا ہے تو وہ کنیز اس کے بستر وغیرہ بچھا رہی ہوتی ہے. تو یہ فوراً ہی دروازہ بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو اس کے قدرت میں آ جاتی. اب وہ اس کے قدرت میں آتی ہے تو اس کو شیطان کے وسوسے کی وجہ سے برائی کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، وہ دروازے بند کر دیتا ہے. اب یہ کنیز جس سے منسوب ہوتی ہے اس سے محبت بھی کرتی تھی اور اللہ کا خوف بھی رکھنے والی تھی. تو اس نے فوراً ہی جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ یہ جو شہزادہ ہے اس کی مجھ پر نیت خراب ہے، تو اس شہزادے کو اللہ کا خوف دلاتی ہے. وہ اس کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، شور کرے یا باہر جا کے بھی بولے، اگر وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے تب بھی جا کے وہ بولے تو اس کی کیا سنوائی ہوگی؟ بادشاہ کے محل میں شہزادے کے علاوہ کس کی سنی جائے گی؟ اور اس بیچاری کا گواہ بھی کون بنے گا؟ کیونکہ وہ تو ایسی حیثیت میں نہیں ہے. تو وہ بیچاری اب اس کے پاس سوائے ایک بات کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ہے کہ اسے اپنے پیدا کرنے والے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا واسطہ دے. آپ کو بھی مر کر اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اس دن کے خوف سے آپ جو ہے نا مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. اب وہ جب اس کو کہتی ہے تو وہ اس منظر کو سوچ لیتا ہے کہ واقعی مجھے مرنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور باس پرس ہوگی میری. یہ بات کا ایسا خوف اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہو کے باس پرس کا، اس کو جواب دینے کا ایک ایسا اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے گویا وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا اپنے ظلم کا، اس کو کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہا. اور یہ حقیقت ہے، دنیا میں کوئی بھی ظلم کر لے تو یہاں پر تو بہت ہیلے بہانے کر لیتا ہے، آخرت میں تو نہیں کر سکتا. اس وقت جو شہزادہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ اس شہزادے کو خوف اتنا چڑھتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو جانے دیتا ہے. وہ چلی جاتی ہے، کہتا ہے اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس وقت صرف ایک خوف تھا مجھے. یہ جو مجتہد کو اپنا یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے بادشاہ اپنے شہزادے ہونے کے دور کا، جس میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اس نے ایک کنیز کو کی عزت کو چھونے سے رک گیا تھا. وہ تو یہ پورا واقعہ جب وہ بیان کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے جیسے بیان کیا ہے ویسے ہی کیا بھی ہے تو اللہ پاک نے اس کی ایک خاص فضیلت قرآن میں بیان کی ہے.
اور وہ سورہ والنازعات میں ہے، غالباً 30ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے اس کے آگے جواب دینا ہے، اس کے خوف سے وہ گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی اور نفس کی خواہش سے رک گیا۔ یہاں پر بھی نفس کی خواہش تھی نا، شہزادے کی نفس کی خواہش کی پورا کرنے جا رہا تھا، اور رکا کس وجہ سے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے بچ گیا، رک گیا، اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں کیٹیگوریکل اس کو اللہ پاک جو ہے نا جنتی کہہ رہے ہیں، جو ایک بار اس خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب اتنی واضح قرآن کی آیت جب سنتا ہے تو اس کا تو دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے کہ واقعتاً میں نے تو ایسا کیا ہے۔ اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے واقعتاً اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے روکا تھا۔ اب یہ جو واقعہ میں یہ بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ نوجوان نے کہا کہ میں تو چل کر رہا ہوں، یعنی وہ اس لمحے کو بھی پوری طرح سے اپنی ایکسٹیسی میں انوالو ہو کے گزار رہا تھا۔ تو یہ حالت ایمان کی ایمان والے ہر بندے کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پر، ہر قدم پر جو زندگی میں اس کے سامنے اللہ کے حکم آتا ہے، فرض کی صورت میں، حکم کو پورا کرنے کی صورت میں وہ اس کو پورا کر لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، تو اگر میں نے نافرمانی کی تو میں جہنم میں جاؤں گا، تو میں جواب کیا دوں گا۔ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ جو گناہ سے بچ کر اللہ کا حکم پورا کر لیتا ہے، یہ جنتی ہو گیا۔ جس وقت جس گناہ کا موقع اس کو ملتا ہے، وہ اس خیال سے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حشر کے میدان میں، وہاں میں اسے کیسے جسٹیفائی کروں گا، کر ہی نہیں سکتا، تو اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے، نفسانی خواہش کے پورا کرنے سے روک لیتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس وقت جنتی بنا لیا۔ تو ہر لمحہ وہ چل کر رہا ہے، یعنی جس لمحے میں بھی اس کی موت آ جائے گی، کیونکہ وہ گناہ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ حرام کام نہیں کر رہا، کیونکہ وہ فرض کو پورا کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ جنتی بنا لے رہا ہے، تو جو بھی لمحہ اس کے اوپر موت کی صورت میں نازل ہوگا، موت تو اچانک آئے گی نا ہر انسان پہ، وہ ایک دنیا میں کسی پروسیجر کو، کسی بہت لمبے چوڑے کورس کو انجام تک پہنچانے کی شرط کے ساتھ تو نہیں اللہ پاک نے جنت دینی ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے جہاں جہاں جس لمحے جس قدم پہ میرے حکم تم پر آ رہے ہیں اسے پورا کر لو، میں جس گناہ سے تمہیں بچنے کا حکم دے رہا ہوں میرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، اس سے بچ جاؤ، تم جنتی ہو۔ تو ہر لمحے وہ جنتی ہے، جس لمحے کہ وہ فرائض پورے کر رہا ہے، جس لمحے کہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے، وہ اپنی جنت پکی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ہر لمحے کا چل کرنا، اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں ایک لمبا پروسیس وہ فالو کرے، اور یہ جو دنیا کے حصول میں، دنیا کے سکسیس کے لیے جو بھی پورا لمبا پروسیس یہ فالو کر رہا ہے، اس کے پورے ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس کی زندگی اس کو وہاں تک مہلت دے گی۔ تو یہ کہاں سے چل کر رہا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ ہماری جنت کے لیے یقینی طور پہ ہمیں جو ہے اس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہا ہو۔ ہماری کس بات پہ کامیابی ہے کہ ہم اپنے ہر قدم کی زندگی میں، ہر سانس کی زندگی میں وہ ڈائریکشن کو اختیار کر لیں اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صورت میں، جس میں ہر پل کا حکم پورا ہو رہا ہو، ہر پل کی نافرمانی سے ہم بچ رہے ہوں، اور ہماری جنت ہر پل یقینی بنتی چلی جا رہی ہو، اس کی کنفرمیشن یقینی ہو۔ اور یہ جو کیفیت ہے نا، یہ انسان کے دل کو مطمئن کرتی ہے، اس سے دل کا وہ سکون ملتا ہے جو ڈپریشن سے انسان کو بچا لیتا ہے، اس سے انسان کے دل کو وہ خصوصی طور پہ وہ راحت ملتی ہے، وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے جو روح کو خوش کر دیتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ انسان اصل میں یہ اویئرنیس لے کے آیا اپنی روح میں کہ آخرت کی کامیابی کیا ہے، اور وہ کن باتوں کو پورا کرنے پہ حاصل ہوگی۔ وہ اللہ کے احکامات پورے کرنے، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ نورانی ہیں، اس کی نورانی ذات سے آئے ہوئے احکامات ہیں، یہ وہ اس روح کی غذا ہیں جن کو انسان پورا کرتا ہے تو اس کی روح کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال پہلے بھی دے چکا کہ جیسے آنکھیں دیکھتی ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے، کان سنتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے، آنکھوں کی بینائی ہے وہ زائل ہو جائے، اسی طرح کانوں کو جو سننے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے یہ زائل ہو جائے، زبان کو گویائی کی جو صلاحیت دی ہے یہ زائل ہو جائے، تو یہ سارے اعضاء بے سکون ہو جائیں گے، ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ بالکل اسی طرح اس روح کا
اس دل کا مقصد جب تک پورا نہیں ہو رہا تھا، یعنی یہ اللہ اس کو نہیں مل رہا، اللہ کے احکام کی زندگی نہیں گزار رہا، تو یہ بے سکون ہوتا ہے۔ اور اگر گزار رہا ہے، ایک تو اس کے قلب کو سکون مل رہا ہے، یہ ڈپریشن میں نہیں جا رہا، کسی فرسٹریشن میں نہیں جا رہا، کسی کی ایسی ٹینشن جو اس کو مایوس کر کے قنوطیت ڈال کے اس کو موت تک کی طرف، خودکشی، سوسائڈ تک کی طرف لے جاتی ہے، ان سب سے یہ بچا رہے گا۔ اور اگر اس کو پورا کر رہا ہوگا، دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر پل اس کی جنت کنفرم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مرتے ہی انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا کہ کسی لمحے یہ نافرمانی کر ہی نہیں رہا۔ اب اس کو کوئی لمبی زندگی کی ضرورت نہیں، جس پل بھی اس کی موت آ جائے، جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے اگر اس کو صحیح ڈائریکشن پہ چلا رہے ہیں تو جس پل بھی موت آ جائے گی تو ہم جو ہے چل کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس وقت آئے ہم تیار ہیں انشاءاللہ اللہ کے سے ملنے کے لیے۔ اللہ کا وصال ہی ہماری، یعنی مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اور ایک بدکار کے لیے موت ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت ہولناک قسم کی خبر ہے، جو اس کے زندگی کا پردہ بدل دے گی۔ دنیا میں چل کر رہا ہے، خوشیاں ہیں، بڑی عزتیں ہیں، دولت ہے، ہر چیز حاصل ہے، ایک دم مرے گا اور جہنم کی ہولناکیاں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ تو ایک اللہ کے نافرمان کی موت اس کے لیے بہت بڑا سخت ترین پیغام ہے، ہمیشہ کی ناکامی کا، اور جو اسی طرح ہر پل کا حکم پورا کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کی خوشخبری ہے۔ تو یہ ہے اصل زندگی میں ہر پل کو قیمتی بنانا، ہر پل کو چل کرنا۔ یہاں پہ یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں، اس کو اگر ہم سمجھ لیں، خاص طور پر نوجوان، تو وہ ان کے لیے آخرت کی زندگی کے اعتبار سے ان کو جو ہے نا دنیا کی زندگی کی بھی پوری ڈائریکشن بنانے میں اور آخرت کو اس میں ترجیحی بنیاد پہ رکھنے میں بڑی مدد مل جائے گی۔ اور اگر ہمیں وہ گائیڈنس گھر سے نہیں مل پا رہی، پیرنٹس سے نہیں مل پا رہی، ہمارے بڑوں سے، ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ بھی اگر اس وجہ سے کہ یہ آخرت کی زندگی کے بارے میں اتنی زیادہ ان کی اسٹڈی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو گائیڈنس نہیں دے پا رہے، تو ہمیں خود تو اس کی فکر کرنی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ ان کو نہیں پتہ تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم وہی فوکس کر کے بیٹھے ہوئے کہ اسی دنیا کی سکسیس حاصل کریں گے۔ جیسے میں نے وہ بڑے میاں کی پوری مثال دی آپ کو، یہ کر لو، پھر یہ کر لو، پھر یہ کر لو، پھر یہ کر لو، پھر اینڈ پہ جا کے چل کرو۔ تو یہ ایک روٹین اگر ہم نے اپنی سوچ لی اور اس میں یہ دین ہماری زندگی میں ہو ہی نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہر پل کا حکم پورا کر رہے ہوں اور ہر پل کی نافرمانی سے بچ رہے ہوں، اس سے بالکل بے نیاز ہو کے ہم صرف ایک سکسیس کے پیچھے دوڑ رہے ہوں، تو وہ سکسیس ملنا نہ ملنا ایک تو زندگی کے ساتھ موقوف ہے، زندگی ملے گی تو ملے گا، اور اگر نہ بھی ملا اس کامیابی میں کوئی وعدہ ہے نہیں کوئی۔ یہاں پہ پکا وعدہ ہے کہ اگر حکم پورے کر کے گناہوں سے بچ کے زندگی گزار رہا ہے تو آخرت یقینی طور پہ اس کی لازمی طور پہ انشاءاللہ اچھی ہے اور جنت والی زندگی آخرت میں انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو خود بھی درست کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو، جو نوجوان ہیں، جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ان سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بارے میں سوچیں کہ ہماری پیدائش کا کیا یہی مطلب ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہے، یا مرنے کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ بھی ہماری کوئی زندگی ہے، اور اس کی تو ڈائریکشن یہاں پہ ہمیں دنیا میں بدقسمتی سے کوئی دے نہیں رہا، تو ہم نے خود تو فکر کرنی ہے نا۔ زندگی تو ہماری ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے، مرنا تو ہم نے ہے، یا ہم نے بھی اسی طرح آنکھیں بند کر لینی شتر مرغ کی طرح خطرے کو دیکھ کے؟ ایسا تو نہیں کرنا نا، ہمیں تو ہر حال میں وہ زندگی کو درست کرنا ہے، بہتر بنانا ہے۔ تو اللہ کرے ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اپنے لیے بھی اس کے لیے کوشاں ہوں کہ ہماری زندگی کی ڈائریکشن درست ہو جائے، اور جتنے ہمارے اطراف میں، جتنے سرکل میں، جتنے ایمان والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، جوان ہیں، جو بھی دوستوں کے سرکل میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، سب کے لیے کوشش کریں۔ اور یہ جو میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم سب کو اس پر تیار کر لیں کہ ہم میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ چلا جائے، کوئی کسی کی بھی آخرت نہ بگڑ جائے۔ یہ ایک ہی زندگی، یہ جو ہم کو یہ پروسیس بتایا جاتا ہے نا، یہ کر کے ہم نے سکسیس حاصل کرنا ہے اور دنیا کی بہت بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو موت نے اس کو زیرو بھی تو کر دینا ہے، یہ بھی تو سمجھنا ہے نا ہمیں۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس بات کو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں سمجھنا ہے، اور ہم نے اپنے لیے بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کے لیے بھی فکر کرنی ہے۔ اب خود جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں کہ ہر ایک اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو درست کرے۔ یہ ہمارا ایک فریضہ ہے، جیسے ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں، اپنی آخرت درست چاہتے ہیں، ایسے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی بھی آخرت کو دوسروں کی آخرت کی بھی ہمیں فکر ہو کہ وہ بھی بیچارے آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کی ناکامی میں نہ چلے جائیں، کیونکہ زندگی سبھی کو ایک بار ملی ہے،
جیسے مجھے ایک بار ملی ہے، میرے سارے پیارے جن سے مجھے محبت ہے انہیں ایک بار ملی ہے، ایسے ہی اس زمین پہ جتنے انسان ہیں سب کو ایک بار ملی ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے سب نے مل کے سوچنا ہے اور اس کو آگے اس پیغام کو لے کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک نے اس فکر کو کرنا ہے کہ اللہ کے ہر بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ آخرت کی زندگی میں اس کو جو ہے نا ہمیشہ کی ناکامی ہو، وہ شیطان کا پیروکار بن جائے اور وہ ایک ہی دنیا کے ڈائریکشن پہ بیچارہ چلتا رہے، اور جب موت کے بعد فرشتہ آ کے پوچھے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ تو لازمی بات ہے نا، قبر میں پوچھنا ہی پوچھنا ہے، اور وہ کہہ رہا لا ادری لا ادری، میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا، کیونکہ اس پہ بیچارے نے دنیا میں کیا ہی نہیں۔ وہ جیسے اس نوجوان کو بزرگ سمجھا رہے تھے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اس میں آخرت تو کہیں نہیں تھی نا، اور یہی آج بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی آخرت کہیں نہیں ہے، اور آخرت کو ترجیح کے بنیاد پہ کرنا ہے، کیونکہ بیچ میں کہیں پہ بھی موت آئے گی اور وہ جو پروسیجر بتا رہے ہیں سکسیس کا وہ انکمپلیٹ ہی ختم ہو جائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ہو تو پھر بڑھاپا آ جائے گا، موت آ جائے گی، وہ زیرو کر دے گی۔ تو اس وجہ سے اپنی زندگی کو ہر حال میں درست کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھا دے اور سارے انسانوں کو اس پر اس کی سمجھ دے دے، اور ہر دنیا کے ہر انسان کے لیے دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، اللہ پاک ان کے حال پہ رحم کرے، ان کی اپنی خصوصی طور پہ اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے ان کو اس برے آزمائش سے نکال دے، اس سختی سے نکال دے، اس ظلم سے نکال دے، اللہ پاک ان پر کرم کرے، اس کے لیے بہت دعائیں کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔